الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال الله تعالى: قل رب زدني علما. صدق اللہ العظیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں آپ کی علمی شان اور علمی شوکت اور مرتبہ، منقبت، فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کو وہ علم عطا کر دیا جو آپ کو پہلے سے معلوم نہ تھا، چاہے وہ وحی مطلوب کی شکل میں ہو جیسے قرآن کریم، یا وحی غیر مطلوب کی شکل میں ہو جیسے حدیث مبارک. آپ کو علم عطا کر دیا اور اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو علم عطا کر کے آپ پر بہت بڑا فضل کر دیا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور یہ دینے کے باوجود وَعَلَّمَكَ، علم فعل کا فاعل اللہ، اور پھر علم خاصہ مبالغہ بھی، اور ما عموم کے لیے بھی. ان سب الفاظ پر غور کرو تو اندازہ ہوتا ہے خالق کائنات نے نبی کریم علیہ السلام کو علم کی وافر مقدار، جس کے حد بندی تمام لوگ مل کر نہیں سکتے، اتنا علم اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا. مگر اس کے باوجود کہا اے میرے پیارے پیغمبر، آپ علم کے حریص بن جائے اور علم کے لالچی بن جائیں. قُل رب زدنی علما. میرے پاک پیغمبر آپ یوں دعا کرتے رہیے کہ اللہ میرے علم میں اور زیادتی کر، میرے علم میں اور اضافہ کر. ایک طرف کتنی گویا کہ حد کوئی مقرر نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، عموم کے انداز میں علم کے اعطاء کا ذکر کیا، تعلیم کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی واضح کر دیا کہ اللہ کا پاک پیغمبر اگر علم سے سیر نہیں ہوئے، وہ علم سے رجے نہیں، تو کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو علم کی طرف منسوب کرنے والا وہ اکتفا کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے اللہ نے بہت کچھ دے دیا ہے، اب میرے آگے علم کی ضرورت ہی نہیں. یہ فارغ التحصیل مروجہ علوم کا ایک نصاب پڑھ لینے کا نام ہے. علم کی حد وہاں تک جا کر ختم نہیں ہو جاتی. اور یہ علم آج موجودہ زمانے میں اللہ کی رحمت ہے، اور یہ علم اگر حاصل ہوگا اور یہ ملے گا تو دینی مدارس سے ملے گا. دینی مدارس وہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. دینی مدارس
اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج بڑے بڑے ادارے، عصری علوم کے ادارے، مگر جو خدمت صحیح معنی میں بلا مبالغہ دینی مدارس والے کر رہے ہیں، وہ خدمت ہمارے ملک پاکستان میں دوسرا کوئی نہیں کر رہا۔ دینی مدرسہ، میں اس کے بارے میں 4 باتیں عرض کروں گا۔ مدرسہ کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے؟ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، ہر چیز کی ماہیت ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک اصلیت ہوتی ہے۔ نکاح کی ایک حقیقت ہے، بے کی ایک حقیقت ہے، اور مدرسہ کی بھی ایک حقیقت ہے، ماہیت ہے۔ نمبر 2، مدرسہ کا موضوع۔ مدرسہ کس چیز پر محنت کرتا ہے؟ کس چیز کے بارے میں مدرسہ انتھک کوشش کر رہا ہے؟ مدرسہ کا موضوع۔ نمبر 3، مدرسہ کی غرض و غایت۔ نمبر 4، مدرسہ کا واضح، مدرسہ کا موجد، مدرسہ کی حقیقت اور مدرسہ کی ماہیت۔ وہ 4 چیزیں ہیں۔ بالفاظ دیگر، مدرسہ کی حقیقت اور مدرسہ کی ماہیت 4 ارکان ہیں۔ مدرسہ کی حقیقت کے 4 رکن ہیں، اور رکن سے چیز کی حقیقت اور ماہیت بنتی ہے۔ جس طرح بے ایک چیز ہے اور اس کے 2 رکن ہیں، نکاح ایک چیز ہے، اس کی حقیقت اور ماہیت 2 رکن ہیں، 2 چیزیں ہیں۔ اسی طرح مدرسہ کی حقیقت اور مدرسہ کی ماہیت وہ 4 چیزیں ہیں، 4 ارکان ہیں۔ نمبر 1، معلم، بہترین استاد۔ اگر سارا کچھ ہے، عمارت ہے، طلباء ہیں، کمرے بنے ہوئے ہیں، کتابوں کے اندر ڈھیر ہیں، باورچی خانہ بھی ہے، مگر معلم اور استاد نہیں ہے تو اس کو مدرسہ نہیں کہا جائے گا۔ مدرسہ کا ایک رکن بنیادی وہ ہے معلم۔ نمبر 2، دوسرا رکن ہے متعلم۔ عمارت ہے، استاد ہے، باقی نظم موجود ہے، مگر پڑھنے والے طالب العلم اور متعلم نہیں ہے تو مدرسہ نہیں کہلائے گا۔ دوسرا رکن ہے مدرسہ کا متعلم، شاگرد، طالب علم جس کو تیار کیا جائے گا۔ نمبر 3، مکان، جہاں یہ کام سر انجام دیا جائے گا، چاہے اس کے اوپر چھت ہو یا نہ ہو، چاہے وہ خیمے کی شکل میں ہو، چاہے وہ درخت کے نیچے، درخت کے سائے میں وہ جگہ ہو، چاہے وہ کچی مٹی کا مکان ہو، چاہے وہ بنگلہ ہو، چاہے وہ پکا مکان ہو، مکان، جگہ جہاں معلم اپنے متعلم کو تعلیم دے گا، اس مکان کا ہونا معلوم ہوا۔ معلم بھی ہو، متعلم بھی ہو، مکان نہ ہو تو مدرسہ نہیں کہلائے گا۔
نمبر 4 منتظم، مدرسہ چلانے کے لیے نظم کی ضرورت ہے۔ کتاب وہ ٹپائی اور پھٹی جس پر رکھ کر پڑھے گا، اس کا قیام، اس کے طعام کا انتظام اور اس کی ضروریات زندگی کا انتظام، وہ ہے مؤتمم، اس کو کہا جاتا ہے منتظم۔ تو یہ 4 چیزیں جہاں پر ہوں گی، معلم، متعلم، مکان اور مؤتمم منتظم، تو یہ ہے مدرسہ کی حقیقت۔ دوسری چیز ہے مدرسہ کا موضوع۔ مدرسہ کا موضوع 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 تعلیم، جہاں قرآن کی تعلیم دی جائے گی، حدیث کی تعلیم دی جائے گی، اور قرآن اور حدیث کے معاون علوم جو درس نظامی کا ایک نصاب چل رہا ہے، اور اب ہمارے وحدت المدارس میں ایک جدت کے ساتھ وہ نصاب احسن انداز سے تمام درجات کے لیے معرض وجود میں کچھ آ چکا، کچھ آ رہا ہے، اور زندگی نے ساتھ دیا، تو آئندہ سال تعلیمی سال کے اعتبار سے وہ نفاذ میں بھی آ جائے گا۔ تعلیم جو اللہ کے پاک پیغمبر کو سب سے پہلا جو امر آیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھنے کا حکم آیا، تعلیم آئی، پڑھنا آیا، قرات آئی۔ معلوم ہوا یہ کام اصلاح والا، تربیت والا، ایمان والا، یہ بغیر علم کے ہو نہیں سکتا، اور حقیقی علم وہ صرف الہامی علم ہے جو قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی شکل میں۔ نمبر 2 دوسرا موضوع کا جز وہ ہے عملی تربیت۔ یہاں عملی تربیت دی جاتی ہے، اعمال کی تربیت دی جاتی ہے، نماز کی تربیت ہے، دعاؤں کی تربیت ہے، بڑے چھوٹے کے آداب کی تربیت ہے، ماں باپ کے حقوق کی تربیت ہے، استاد اور شاگرد کے باہم حقوق کی تربیت ہے۔ یہاں انسان کو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے انسان بنانے کی محنت ہوتی ہے، اور انسان کو حقیقی معنی میں ان مدارس کے اندر انسان بنایا جاتا ہے۔ نمبر 3 فکری تربیت، اعتقادی تربیت۔ یہاں ذہن سازی کی جاتی ہے، یہاں عقیدہ دیا جاتا ہے، یہاں عقیدہ سمجھایا جاتا ہے، یہاں عقیدہ پڑھایا جاتا ہے، اور بے شمار بڑے بڑے ادارے ہیں، مگر جس طرح عقیدے کے اعتبار سے انسان گول مول داخل ہوتا ہے، تو فارغ التحصیل ہونے کے بعد وہ گول مول ہی باہر نکل جاتا ہے۔ اللہ کے فضل سے صحیح معنی میں بلا مبالغہ اگر علماء دیوبند کی اعتقادی
صحیح ترجمانے کرنے والی اگر کوئی جماعت ہے وہ ہمارے ملک پاکستان میں اشاعت و توحید و سنت کی جماعت ہے۔ یا چونکہ چنانکہ قصے کہانیاں یہ نہیں ہوتے، یہاں بفضل اللہ تعالی تمام اہل علم کو قرآن اور حدیث کی صحیح تعلیم اور تربیت دی جاتی ہے، اعتقادی تربیت۔ گول مول یہاں نہیں رہتا آدمی، یہ ہمارے مدارس کی خصوصیت ہے۔ اور گول مول میرا خیال آپ جان ہی گئے ہوں گے، کوئی پتہ نہ چلے، تتر ہے بٹیر ہے، گول مول۔ آج اگر کوئی آدمی صحیح طرح بات نہ سمجھائے پھر کہتے ہیں ہاں یار وہ فلاں آدمی نے بات کی، کیا کہی یار کوئی غلط گول مول کر گیا، یہ صحیح طرح کوئی پتہ نہیں چلا۔ آج بے شمار مدارس ایسے ہیں جو آدمی داخل ہوتا ہے گول مول داخل ہوتا ہے، گول مول ہی نکل جاتا ہے۔ یہ مدرسہ کے موضوع کے خلاف ہے۔ یہ گول مول سے مجھے ایک بات یاد آئی، ایک دیہاتی آدمی آ گیا شہر میں، بہت بڑا گراؤنڈ ہے، وہاں کھلاڑی کھیل رہے ہیں، فٹ بال پاؤں میں ہے، اور وہ دیہاتی آدمی دیکھ رہا ہے۔ یہ کھیلنے والے بھی بڑے لکھے پڑھے معلوم ہوتے ہیں، جنٹل مین، اور تماشا گیر بھی بڑے جنٹل مین معلوم ہو رہے ہیں۔ وہ قریب آ کر بڑے سادہ لہجے میں ایک آدمی سے پوچھتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ گراؤنڈ میں پاؤں کے اندر فٹ بال ہے اور مار رہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ گول کر رہے ہیں۔ اس نے کہا وہ تو نہ پیو پہلے ہی گول ہے، اور کے گول کر رہے ہیں، وہ تو پہلے ہی گول ہے اور اس کو کیا گول کرنا ہے۔ مدرسہ کا موضوع پہلا جز تعلیم، دوسرا جز عملی تربیت، تیسرا جز اعتقادی تربیت۔ اگر ان تینوں پر مدرسہ نے صحیح کام کیا ہے، تعلیم بھی مضبوط دے دی، ٹھوس علم انہیں پڑھا دیا، معاون علوم بھی اچھی طرح پڑھا دیے، محض امتحان پاس کرنے کے لیے نہ بلکہ حقیقی معنی میں تعلیم صحیح ہو گئی اور عملی تربیت صحیح کر دی اور اعتقادی تربیت صحیح کر کے عقیدے کا مضبوط بنا کر نکال دیا، تو گویا موضوع مدرسہ کا پورا ہو گیا۔ اگر اس میں کوتاہی ہے تو موضوع پورا نہ ہوا۔ پھر ایسے ہی ہوگا جیسے نالائق ڈاکٹر نالائق حکیم ہوتا ہے، وہ خطرہ جان ہوتا ہے، پھر ایسا مولوی جو بن کر نکلے گا وہ خطرہ ایمان ہوگا۔ تیسری چیز ہے غرض و غایت۔ غرض و غایت مدرسہ کی کیا ہے کہ خدا کا بھیجا ہوا دین قرآن اور سنت کی شکل میں اس کو پڑھا کر تمام اسلامی سرحدوں کی اور اسلامی احکامات کی صحیح معنی میں چوکیداری اور پاسبانی کرنا، یہ ہے مدرسہ کی غرض و غایت اور مدرسہ کا مقصد۔ چوتھی چیز، مدرسہ کا واضح اور موجد کون ہے؟ تو ذرا وقت کے قلت کی بنیاد پر میں پہلی کی طرف نہیں جاتا، جو قریب اس امت کا زمانہ ہے یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ مدرسہ کا واضح اور مدرسہ کی موجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت مصعب بن عمیر کو
مکہ سے معلم بنا کر مدینہ بھیجا، اور جب مدینہ میں آپ ہجرت کر کے تشریف لائے، آپ نے وہاں ایک چھوٹا سا مکان تیار کیا جس کو صوفہ کہا جاتا تھا، اور اس میں رہنے والوں کو اور وہاں قیام کرنے والوں کو، وہاں تعلیم حاصل کرنے والوں کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا۔ یہ ہے مدرسہ کی 4 چیزیں، اور یہ مدرسہ کا مقصد ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے درد دل کے ساتھ ایک گزارش کرتا ہوں، اللہ کرے میری بات آپ کے دلوں میں میرا رب اتار دے۔ وہ گزارش یہ ہے کہ موتی وہ دھاگے میں پروئے نہ جائیں۔ ہر موتی الگ الگ ہوتا ہے، بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، مگر جب اس کو ایک دھاگے میں سب کو پرو دیا جاتا ہے پھر اسے تسبیح کہتے ہیں۔ بہت سارے بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک نام دے دیا جاتا ہے، یہ تسبیح ہے، یہ ہار ہے۔ ہمارے امیر صاحب اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے، اشاعت التوحید کے مدارس کو جو بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح تھے، وحدت المدارس کی لڑی کے اندر اور ہار کے اندر اس مرد درویش نے پرو دیا ہے اور محنت کر دی ہے۔ اب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم شانہ بشانہ ایک دوسرے کے ساتھ کندھے ملا کر اپنے اس ہار کی حفاظت کریں اور اس کو پروان چڑھائے، اور اس کے اندر کما حق کو وحدت کا جو معنی ہے وہ ہم محنت کر کے پیدا کر کے دکھا دیں۔ جو گزارش میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ہمارے وحدت المدارس کا امتحانی یہ پہلا سال ہے۔ آپ نیک لوگ اہل توحیدی ہیں، میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے اپنے مقام پر 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کر وحدت المدارس کی کامیابی کے لیے اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ اس میں ترقی نصیب فرمائے، اللہ اس کو شریروں کے شر سے بچائے، اللہ اس کو ظالموں کے ظلم سے بچائے، اللہ اس کو متکبرین کے تکبر سے بچائے، اللہ اس کو حاسدین کے حسد سے بچائے، اللہ اس کو منافقین کی منافقت سے بچائے۔ میرا اللہ ہماری اس وحدت کو کما حق وحدت بنا دے، اور اے اللہ تو ہماری مدد فرما، ہمارے اس تعلیمی بورڈ کو ترقی نصیب فرما، تاکہ جس طرح یہ بکھرے ہوئے موتی اشاعت التوحید کے ہار میں پرو دیے گئے، ہمارے بکھرے ہوئے مدارس وہ وحدت المدارس کے ہار میں سارے کے سارے آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا